آپ حضرات مدرسے کا تعاون بھی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ہماری زندگی کے سانس بہت کم ہے، اور ان سانسوں کے ختم ہونے والے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ ہم ایک بہت بڑی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، اور اس زندگی کے بعد کی تیاری کا موقع اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ سانس کہاں ختم ہو جائے، کب زندگی رک جائے، کہاں اس زندگی کی شام ہو جائے، یہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ ہمارے جسم کے حصوں کو کھرچ کر اٹھائیں، یہ سمندر اور نہر میں ڈوب کر مر جائیں اور پتہ نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ زندگی انجانے میں گزار دیں، روڈوں، چوپاہوں، بیٹھکوں اور دکانوں اور اس دنیا کے بھرے ہوئے میلوں اور یہاں کی چہچہاتی ہوئی ہنسیوں کے درمیان رہ کر آنے والا جو وقت ہے اور آنے والی جو زندگی ہے اس کے بعد وہ بھول جائیں، اس کا خیال نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی تیاری میں نہ لگیں۔ ایک شخص شادی کرتا ہے، تیاری میں لگتا ہے، سفر کرتا ہے، تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ یہ بہت بڑی زندگی اللہ نے اس کے بعد کی جو عطا فرمائی ہے، ہم سب کو اس زندگی کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل کود میں وقت گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت میں مشغول ہو کر رونا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زندگی کے میلے میں لگ کر آخرت کو بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اور آپ کے بھیجنے کا اور نبیوں کے آنے کا اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا اور کربلا کے میدان کا اور غزوہ بدر کا اور حدیبیہ کا اور رسول اللہ کی قربانیوں کا سارا سلسلہ بتاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے بیٹے بن کر اس دنیا میں زندگی نہ گزارو۔ ہم آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت بنانے آئے ہیں، آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مدرسہ قادریہ ناشر العلوم آپ کو اسی بات کی آج کے اس پروگرام میں دعوت دیتا ہے اور آپ کو ابھارتا ہے۔ بھولا ہوا سبق یاد کرنا چاہیے، آپ کو اپنی آخرت کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔
ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں زندگی گزار کر چلے جائیں اور کسی کے کام نہ آئیں اور کسی کا تعاون نہ کریں اور کسی کا ساتھ نہ دیں اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر اس دنیا ایک پیڑ ہے جو جان اس کے پاس نہیں ہے، جو زبان سے بولتا نہیں، لیکن ایک درخت بھی اپنی ٹہنیوں سے، اپنے پتوں سے، اپنے تناور ٹہنیوں کے ذریعے سے دھوپ سے بچانے کا کام کرتا ہے، اور جو دھوپ میں پریشان ہے اس کو سایہ دیتا ہے۔ اور ہم انسان ہیں اور جیتے جاگتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، اور اس دنیا میں گناہوں سے بھرا ہوا پتلا اور چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم، چاروں طرف عیاشیوں کا بازار گرم۔ بازار میں جا کر دیکھو تو مسلمان ڈنڈی مار رہا ہے، بازار میں جا کر دیکھو تو جھوٹ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بازار میں جا کر دیکھو تو آنکھوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلی بات ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے ماحول کو آپ اپنا یہ علاقہ، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، بہت خوبصورت اور اچھی بات، اب سے 3 مہینے پہلے حضرت مولانا سفیان احمد صاحب جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند وقف کے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ان سے ایک واقعہ بتایا گیا اور سنایا گیا کہ جتنے جوان بچے ہیں ذرا دھیان سے بات کو سنیں، تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ یہاں کرسی پر جو بیٹھے اس کی معروضات کو سنیں، شاید کوئی بات دل پر لگے، میرا کام بن جائے، آپ کا بھی کام بن جائے اور یہاں آنا ہمارا ذریعہ نجات بن جائے۔ مولانا سفیان احمد صاحب نے انٹرویو کے دوران فرمایا، ان سے کچھ باتیں بتائیں۔ باتیں کیا بتائیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ سہارنپور میں ایک اجلاس میں جانا ہوا، سہارنپور کی سرزمین پر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ جو حیدرآباد کی سرزمین سے چل کر جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں قیام فرمایا حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کے یہاں، اس کے بعد یہ علماء کا قافلہ دارالعلوم اور یہاں سے نکل کر مظاہر علوم، تو سہارنپور کی ایک نشست میں موجود تھا، اور وہاں اس نشست میں میں نے دیکھا کہ اس کی پردہ لگایا گیا ہے بیچ میں اور اس طرف عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہاں گلی میں عورتوں سے متعلق ایک مکتب قائم کیا گیا، تقریباً 3 مہینے سے نکال کر اپنے بچے کو دوائی پلانا چاہتے تھے، اس کے ہونٹ کے قریب تھا وہ ڈھکن، اتنے میں باہر سے کسی آدمی نے دروازے پر دستک دی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، کیا بات ہے؟ آنے والے نے بتایا کہ میں فلاں شہر کے علاقے پنجاب سے آیا ہوں، کیا بات ہے؟ آپ کی جانکاری میں ایک بات بتانے آیا ہوں، آپ کے کانوں میں ایک بات ڈالنے کے لیے آیا ہوں، پنجاب کے فلاں علاقے میں قادیانی لوگ آ گئے ہیں، وہاں مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، مسلمان قادیانی بن رہے ہیں، قادیانی وہ جو قرآن کا انکار کرے، قادیانی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے۔ مجھے بتاؤ یہ جب کہا گیا اور بتایا گیا تو اس اللہ والے نے، اس کی طرح ایکو کم کرو، اس اللہ والے نے اپنے بچے کی جو صحت خراب تھی اور تندرستی خراب تھی اور باٹل کے اس ڈھکن میں جو دوائی تھی اس کے منہ میں نہیں ڈالی بلکہ زمین پر رکھا اور بیوی سے کہا میرا تھیلا، میرا سامان، میری کتابیں اٹھا کر لاؤ۔ وہ اٹھا کر لائی، اپنا تھیلا لیا اور لے کر کے دروازہ کھولا اور آپ نے سفر شروع کیا۔ گھر والوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ
آپ یہاں بچہ بیمار ہے، کہا اب نہیں رک سکتا، اس زمین پر میں موجود ہوں اور قادیانی لوگ گھس کر کے اللہ کی نبوت کا انکار کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے ہوتے ہوئے گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ اپنی کتابوں کا جھولا اٹھا کر بس اسٹاپ پر جیسے پہنچتے ہیں، پیچھے سے دوڑا ہوا ایک بچہ آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کو گھر بلایا جا رہا ہے، آپ 10 منٹ کے لیے گھر آ جائیے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جس بچے کو آپ دوائی پلانے جا رہے تھے وہ تمہارا بچہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، دنیا سے جا چکا ہے، لہذا اسے نہلا اور دھلا کر اور کفن کا انتظام کر کر اپنے سفر کو شروع کرنا۔ اللہ والے کا ایک پاؤں بس کی سیڑھی پر موجود تھا اور ایک پاؤں آپ کا زمین پر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا پاؤں جو بس کی سیڑھی پر رکھا جا چکا ہے یہ پاؤں بھی نیچے نہیں اترے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بچے کو نہلانا دھلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے کفن کا انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے بچے کے نہلانے دھلانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں پنجاب کے اس گاؤں جاؤں گا جس گاؤں میں یہ قادیانی لوگ آ گئے ہیں۔ محفوظ الرحمان اب سے 4 دن پہلے اورنگ آباد کی سرزمین میں تقریباً 3 روز تک پروگراموں میں مصروف رہا۔ مجھے کتابوں میں کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ ایک فتنہ شکیلیت کا ہے، یہ فتنہ شکیلیت ہندوستان میں عروج پر آ رہا ہے۔ ہمارے جوان بچوں کو بالخصوص جو جماعت سے لگے ہوئے ساتھی ہیں چلہ لگا کر آ گئے ہیں، 4 مہینے لگا کر آ گئے ہیں، ایسے ساتھیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے اور امام مہدی کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جس سرزمین پر آپ رہتے ہیں آپ یہاں مدرسے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور باطل طاقتیں ہندوستان کے چاروں طرف ہمارے بچوں کو کیپچر کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کو ٹھگنے میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے رہبر مولانا نسیم انیس الرحمان صاحب سے جو اورنگ آباد کے صفا کے صدر ہیں میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے معلوم کیا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ اورنگزیب کی سرزمین پر شکیلیت کے فتنے کے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ان کا پورا ایک محلہ رہتا ہے، ان کی پوری ایک کالونی رہتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے گاڑی سے سفر شروع کیا، فرمایا آپ کو ادھر دیکھنا نہیں ہے، ان کے گھروں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے، ہم جس راستے سے جائیں گے گاڑی سیدھی ہماری نکل کر چلی جائے گی۔ ہم گاڑی میں تقریباً 7 یا 6 علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، ہم نے دیکھا، میں آپ کی جانکاری میں لانا چاہتا ہوں، آپ یقین بھی نہیں کر سکتے، آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا، نماز میں بھی آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا، سفر و حضر میں بھی ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال تھی، اس کا یہ پائجامہ یہاں آدھی پنڈلی تک تھا، اس کا جبہ اس کا کرتا اتنا نیچا تھا، اس کے چہرے پر پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ وہ خون کا کالونی ہے، جس کالونی کے مکان ایک ہی طرز کے ہیں، جس کالونی کے مکانوں میں یہاں ان کے یہاں ICC لگا ہوا ہے، یہاں یہ سب لوگ رہتے ہیں، آپ کے بچے کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ جائیے، باطل سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو للکارنا چاہتا ہوں مدرسے کے اس پلیٹ فارم سے کہ باطل اٹھ کر کھڑا ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ باطل تو دب کر ہی رہے گا، لیکن آپ کی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، آپ اتنا کام کریں جتنا آپ کے بس کے اندر ہے۔ ہم نے گاڑی سے ذرا سی سلو کیا ہے گاڑی کو، پیچھے ہم نے دیکھا وہ تقریباً 20 سے 22 افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جیسے ایک چوہے کے پیچھے بلی بھاگتی ہے اور ایک گیدڑ کے پیچھے وہاں کے کتے بھاگتے ہیں، وہ 20-22 افراد
ہماری گاڑی کے پیچھے ایسا دوڑ کر آ رہے تھے جیسا کہ یہاں سے پیچھے سے گاڑی کے فوٹو لیے گئے ہیں. جوان ہونے چلا ہے باطل اور دندناتا پھر رہا ہے باطل, اور یہی لباس اور یہی ٹوپی اور یہی کرتا اور یہی پائجامہ ان کا ہے. آپ پہچان نہیں سکتے ہیں. آپ کو نکلنا پڑے گا, آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے گا. باطل کہاں اپنی سرگرمیاں پھیلا رہا ہے اور باطل کہاں جا کر ڈاکے ڈال رہا ہے. ہندوستان کی سرزمین میں قادیانیت کا فتنہ آ چکا ہے. اسی سرزمین پر ایک فتنہ اور آ رہا ہے, وہ کہتا ہے رب الارباب کا فتنہ ہے. وہ سب لوگوں کو یہ کہتا ہے الیاذ باللہ رب کوئی چیز نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے, یہاں ان ہونہار والے بچوں کو, ان طالب علموں کو اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے, اسی لیے تقاریر کی جاتی ہے ان بچوں کو, اسی لیے تاکہ باطل کے خلاف یہ آواز اٹھائیں اور یہ شیخ الہند بن کر, جیسے حضرت مولانا شیخ الہند صاحب نور اللہ مرقدہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے مالٹا کی جیل میں ڈال دیے گئے, ان بچوں کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے, میں کھل کر بتا بھی نہیں پا رہا ہوں, آپ سے کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں, میں کیسے آپ سے اپنی کڑھن کو بیان کروں, میں کن الفاظ میں آپ کو دعوت دوں, میں کون سے الفاظ ڈھونڈ کر لاؤں کہ آپ اپنی جگہ سے نکلیں. ان بچوں کو تیار کریں, یہ تیار کرنا میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں ہے. انگریز نے مشورہ کیا تھا سانپ کو چھوڑ دیا جائے جو مالٹا کی جیل میں گھس کر شیخ الہند کو ڈس لے گا. رات کے اندھیرے میں جب ناگ سانپ مالٹا کی جیل میں, جہاں شیخ الہند اندر رہتے ہیں, وہاں ناگ سانپ آ گیا. آپ نے دیکھا کہ ناگ سانپ آ چکا ہے اور اپنے پھن کو ایسے اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت رات میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ کون سا آدمی ہے جو رات کو 2 بجے اٹھ کر اپنے در و دیوار کو اللہ کے ذکر سے معمور کرتا ہے؟ آج پھر آپ کو یاد رکھو محفوظ الرحمان کی بات کو, آج پھر آپ کو مسلوں کو آباد کرنا پڑے گا, آج پھر آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا, تہجد کی نمازوں کو پھر قائم کرنا پڑے گا. میری آپ سے درخواست ہے, آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے رخ کو موڑے اور پھر واپس آ کر دیکھیں. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ مالٹا کی جیل میں ہیں اور سانپ ایسے پھن اٹھائے ہوئے ہیں. آگے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے سانپ کو دیکھا اور میں نے اپنے استاد محترم کے چہرے کو دیکھا. میرے استاد اللہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول تھے. جب ان کے اوپر وحی طاری ہو گیا, آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی, اس وقت شیخ الہند نے فرمایا تھا او سانپ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اس وقت وہ سانپ اپنے بھرے کو کبھی دائیں مار رہا تھا, کبھی بائیں مار رہا تھا. اذان فجر تک وہ سانپ حضرت شیخ الہند کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا. آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست ہے, مدرسے کی 4 دیواری کے پروگرام کے اس جلسے میں جہاں آپ آئے ہیں, آپ کو اپنا رخ بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, اپنے خیالات کو بدلنا پڑے گا. آپ کو ایک لیڈرشپ کے لیے اٹھنا پڑے گا. آپ یہاں سے نکل کر دیکھیں گے, ورنہ تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو جائے گا اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ہمارے ہوتے ہوئے لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست ہے, آپ سے التجا ہے کہ آپ واپس آ کر کے لوٹیے اور جا کر کے دیکھیے کہ کہاں پانی مر رہا ہے. آج سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے, آج سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا جوان طبقہ بیٹھا ہے اور یہ جتنے جوان بچے آئے ہیں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. صبح سے لے کر شام تک ان کا اوقات روڈ پر گزرتا ہے, چوراہے پر گزرتا
ہے، عیاشی میں گزرتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں وہ آنکھ جو اللہ نے دی تھی، وہ ہاتھ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ پاؤں جو رب کا دیا ہوا ہے، آنکھ اس کے خلاف، پاؤں اس کے خلاف، زبان اس کے خلاف، اللہ کی بغاوت ہر جسم کے عضو سے ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ آج